کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت، جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں۔ لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے۔ مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے، پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے۔ یہ تو خطرناک سوچ ہے۔ اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں۔ یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا جیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں، باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ خود محنت کریں۔ اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر۔ ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی ہے۔ باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ کبھی کسی کی طرف، پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے، آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی۔ لیکن جیسے جیسے ہرس، ہوس، لالچ، طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے، تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ تو میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجیے، تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، دو دفعہ بھی دیا، تین دفعہ بھی دیا، اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی۔ کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے۔ تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے۔ لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے، حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بیعت کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے۔ خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا، فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نا جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے۔ جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی،
उतनी देर तक आप इखलाकी बुलंदी को पा नहीं सकते। वो हातिम ताई से किसी ने कहा था कभी अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। वो कैसे? कहने लगे मैंने एक दिन सारे शहर की दावत पकाई थी, तो मैंने कहा देखूं जरा, सारे लोग आ गए थे, कोई रह गया है। तो मैं चेहरे पे निकाब डाल के गया तो एक बूढ़ा आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तो मैंने उसे कहा बुजुर्गो आपको दावत नहीं मिली आज? हातिम ताई के यहाँ दावत थी। तो कहने लगा मिली थी। तो गए क्यों नहीं? तो हातिम कहते हैं मुझे कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। किस कमाई का? हल्का सा बोलिएगा। अपने। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो बंदा अपने दो हाथों से करके खाता है। मुझे अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। हातिम कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि कमाल हो गई यार, मजदूर होकर दावत इतनी कीमती और ये गया नहीं। कहते मैं घोड़े पे बैठ के वापिस आने लगा तो पीछे से मुझे आवाज दी, कहने लगा ये 3 दिनार मेरे भी ले जाना और वहां जो लंगर पका रहा उसे दे देना। हातिम ताई को तो जरूरत नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने दावत पे आना है, चलो थोड़ा हिस्सा मेरा भी पड़ जाएगा। तो हातिम कहते मैं घोड़े से गिर गया नीचे और मैंने कहा इधर आ तेरे हाथ चूमूं, मैं हातिम ताई हूं, मैं तो अमीर हो के सखी हूं, तू तो गरीब हो के बड़ा सखी है। नौजवानों हाथों की कमाई, मेहनत, जद्दोजहद, ये सारे बुज़दिल लोग ढूंढा करते हैं। वो एक शायर थे ना, शायरों से माजरत के साथ, तो बाज़ों का शुअरा की हालत भी ऐसी होती है कि लोग 4 पैसे दे जाते हैं। तो वो शायर थे तो वो बड़ी चादर लपेट रखी थी, तो किसी वीराने में बैठे थे और बाल बिखरे हुए थे। सबकी तो खैर ये कैफियत नहीं होती लेकिन बाज की। तो एक शख्स वहां से गुजरा तो वो 5 रुपए फेंक गया। तो उस शायर ने बड़ी तगड़ी बात की जो समझने वाली। उसने कहा ये पैसे क्यों दे रहे हो? उसने कहा आपको जरूरत होगी, आप गरीब हैं। तो उसने कहा जरूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तुमसे क्यों मांगू? उसने कहा आपको हाजत होगी। तो उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं को लावारस हूं। देखे ना, वो आज बाज लोग ऐसे हैं, बाज गिरोह ऐसे हैं, बारशोबा है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये आया तो मुझे मुफ्ती देना पड़ेगा, शायद ये बंदा आया तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दुकानदार के पास गए सरसों का तेल लेने, तो आपने उसे बोतल थमाई, कहा ये तेल भर दो। तो उसने बोतल में तेल भरा तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए। फरमाया तो पूरे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मेरे अजीज खुददारी, विकार, इज्जत नफ्स ये छोड़ दे, हर वक्त अपने आप को मिस्कीन जाहिर करना ये छोड़ दे। हर वक्त वो एक जगह पे बट रहा था कुछ सामान राशन का, तो मैं वहां से गाड़ी में गुजरा तो मैंने उन लोगों को देखा कि वो लड़ रहे थे। तो मैंने एक को साइड पे करके पूछा कि वैसे आप ये राशन कितने दिन खा लेंगे, आपका क्या ख्याल है, वैसे कितने को दिन? 15 दिन, 18 दिन, चले जोर लगा ले 1 महीना। तो जब सारी जिंदगी मेहनत से कमा के खाना है तो ये रिसवाई आपने क्यों इकट्ठी कर ली? ये आपको इज्जत से देते, नवाजते, वो बात अलग थी। ये क्या रंग आपने इख्तियार कर ली? नौजवानों जीना सीखो यार, मेहनत करनी सीखो, मुशक्कत करना सीखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मेहनत का रास्ता दिखाया है, मुशक्कत की राह दिखाई है। ये सुनो, ये सियासता में हदीस है। एक नौजवान ने आके अर्ज किया था या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, तो नबी करीम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में 1 कंबल और 1 प्याला है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं अगर पूछूं ना आपसे ये कोई इतना गरीब है जिसके घर में 1 ही कंबल और 1 ही प्याला हो तो नहीं मिलेगा इस मजमे में। सिर्फ 1 प्याला और 1 कंबल, ये देखें ये उसकी रास है, इन्वेस्टमेंट है। हुजूर ने फरमाया लेके आ, वो लेके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार में खरीदूंगा, एक ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया।
فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر اور 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لایا تو تھا بڑا نصیبوں والا۔ فرماتے ہیں نصیب دیکھو اس کلاڑے کے اندر دستہ نبی پاک نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی، اور 15 دن مجھے اس طرح نظر نہ آنا، یعنی فرض نماز کے علاوہ ملاقات نہ کرنا، محنت کر، نکل میدان میں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت کریں، جدوجہد کریں، جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آیا نوجوان، تو حضور نے پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے 1 پیالہ تھا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ حضور پہلے 1 بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ تو نبی پاک نے محنت کی طرف لگایا۔ ہمارے نوجوان نا بیچارے وہ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں میری کبھی وہ UK والی خالہ مہربان ہو جائے نا، وہ میرا امریکہ والا ماموں مہربانی کرے، تو آپ پریشان نہ ہو، ماموں کو بھی پتہ ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے، ان سے بھی کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو انہیں یوں ہی لگتا ہے کہ شاید اس کو بھی مجھ سے لالچ ہے، اس کو بھی وہ بھی بیچارے الجھے ہوئے، ان چکروں سے باہر کیوں نہ آئے؟ آپ کو پتہ ہے زندگی میں خوش کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نصیب سے خوش ہو جاتا ہے، جو خود سے محنت کرتا ہے، جو خود سے جدوجہد کرتا ہے۔ سارے ڈھونڈتے پھرنا، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، اور جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا حضور آج کے بعد میں نے محنت نہیں کرنی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے، شیر نے شکار کیا ہے اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اس اندھی لومڑی کے لیے وہاں بندوبست کرتا ہے نا، بھیجتا ہے، وہ مجھے بھی بھیجے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری مسکرائے اور بڑا ہی مسکرائے، اور پھر اس بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہنے لگے پتر کمال ہے نا تیری سوچ، تو نے کہانی میں 2 کردار دیکھے، ایک لومڑی ایک شیر، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، لیکن یہ کیا ذائقہ ہوا کہ بس وہیں گر جانا ہے، اسی طرف ہی صرف آنا ہے۔ ایک تو سچ بولیں، خوددار بنے، اور تیسرا حضور نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ چھوٹی نہیں رکھنی، کبھی بھی سوچیں بڑی ہونی چاہیے، دائروں میں بند نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے رسول بن کے آئے ہیں۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی کرتے تھے، نبی کریم جب بھی سوچیں دیتے تھے قومی اور ملی دیتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچیں ذاتی ہیں، قومی نہیں، ملی نہیں، عالمی نہیں۔ یعنی جس بندے نے 6 کروڑ کا گھر بنایا ہے نا، وہ 5 لاکھ روپیہ اپنے دروازے میں گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جی یہ گھر تو میرا ہے تو گلی سانجھی ہے۔ وہ خدا کے بندے ملی سوچیں پیدا کریں، ملی، قومی۔ بزرگ فرمایا کرتے کہ پڑوسیوں کی آگ کسی وقت اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی۔ آپ دوسروں کا بھلا اس نیت سے کر دیں کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہو، معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچیں بڑی ذاتی ہیں اور چھوٹی ہیں، معاف کیجئے گا۔ جب تک سوچیں بڑی نہیں ہوتی، ملی نہیں ہوتی، قومی نہیں ہوتی۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے مضبوط بات کرتے تھے، جب بھی بات کرتے بڑی بات کرتے۔ حضور صحابہ کو جب سوچیں دیتے تو بڑی دیتے، امت کو جب پیغام دیتے تو بڑی دیتے۔ حضور دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے حضور کے وجود نور پر۔ ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، میرے جیسے لوگ جو صبح کسی شہر میں ہوتے ہیں، دوپہر کسی شہر میں ہوتے ہیں۔ جس محبت سے آپ لوگ آئے ہیں نا، تو میں جنوبی پنجاب کی طرف نکلا ہوا تھا ایک دفعہ، تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ ضلع آپ کا ہے؟
میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا اب تو یوں لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ضلع ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ہے. اس درے محبت سے والہانہ انداز میں محبوب کے غلام نوازتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف کرے. جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیے گا، سمجھیے گا اس بات کو کہ سفر کرتا ہے نا بندہ، تو سفر کی ایک اپنی تھکان ہوتی، اس کی ایک اپنی. آپ 1 گھنٹے کا سفر کر کے گھر لوٹ آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کو جی چاہتا ہے. سفر ہوتا ہے. تو محبوب کئی دنوں کے سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے میرے کریم محبوب کی طبیعت پر. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے. تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تھکاوٹ دیکھ کے نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی پریشان ہوئی اور رونے لگی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں دین کے لیے، کتنی جد و جہد کرتے ہیں. اچھا ہمارے بچے ہمارا کو دکھ بیان کرے نا، ہمارے بچے تو ہم کہتے ہیں پتر تینوں تو ایک گل دا پتہ ہے، میرے کو تیدو وڈیاں داستانہ، میں تو بڑا دکھی ہوں. وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گھر والوں سے کہ میں گھر میں آتا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا میں تھکا ماندہ آؤں اور برے حال سے آؤں اور میرے بچے کہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو ہمارا ابا کرتا ہے. یہ بڑی مشکل میں ہم خوش گھر میں جائیں تاکہ ہمارے بچے کہیں کمال ہے. ہمیں بھی یہی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے. ہم کچھ ایسے رویے بناتے ہیں جن سے آنے والی نسل پھر پوری طور پر استفادہ نہیں کر پاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نوجوانوں غور کرنا. کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے ہیں. بڑے فرمایا کوئی گھر کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. ہم بڑے مقاصد کے ساتھ دنیا میں آئے اور بڑے کام کر کے جانا. حضرت عمر ایک دفعہ حضور کو دیکھ کر کے موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما ہے اور پشت مبارک پر بان کے نشان ہے تو جناب عمر رو پڑے. اس وقت بھی حضور نے ایک سوچ دی، فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں تھوڑی آسانی اٹھائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور دنیا میں تھوڑی مشقت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سوچوں کو بڑا کرنا پڑے گا، وسیع کرنا پڑے گا. آج کل تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. آپ ملی اور قومی سوچیں پیدا کریں. ایک بہت بڑا اخلاق یہ ہے ہمارا کہ تھوڑا سا نا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں. دیکھو وہ وجود کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو، وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا جو نفع بخش نہ ہو. جب تک آپ دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتے، یعنی حضور علیہ السلام کے جملوں کا حسن دیکھیے. فرمایا میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. آپ کی سوچوں میں تھوڑا آپ اس حدیث پر عمل کریں. پورے ملک میں کبھی کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کوئی فراڈ نہیں کرے گا. ہمارے اسا فرمایا کرتے مدرسہ اس طرح کا بنانا کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس میں پڑھ سکے، کھانا اس طرح کا پکانا وہاں کہ تمہارا اپنا بچہ بھی اس طرح سے کھا سکے، ماحول ایسا بنانا کہ جو کم از کم تم خود سمجھو کہ یہاں ہماری اپنی اولادیں بھی یہاں وقت گزار سکتی ہیں. میرے عزیزوں کوشش کریں تھوڑا تھوڑا دوسروں کا فائدہ کرنے کی، اور اس طرح فائدہ کرنے کی کہ پھر کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا فائدہ کون کر رہا ہے، پھر نفع نہ ہو. یعنی نیکیوں
का रिश्ता रब रसूल के साथ हो, छुपी हुई नेकियां हो, किसी को खबर न हो। जब आप इस तरह से नेकी का मिजाज और रिवाज पैदा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बरकत होने लगी है। आप खुशामद से बचें, झूठ से बचें, बददियानती से बचें। अक्सर मैं दोस्तों की खिदमत में एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया है कि 3, 4, 5 चीज़ें सिर्फ शायद सुन्नत हैं। मीठा खाना, मिसवाक करना, टखनों को रंगा रखना, इमामा बांधना, ये बड़ी अजीम सुन्नतें हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो सबसे पहला तारुफ लोगों को हुआ था और जिससे सबसे पहले लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जानना शुरू किया था, वो ये था कि ये महबूब सादिक हैं और अमीन हैं, सच बोलते हैं और दयानतदार हैं। इखलाकी रवैयों का बहुत बड़ा फुकदान होता जा रहा है और कहत पड़ता जा रहा है इखलाकियात का। हमारी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की होती जा रही है कि लोगों को सिर्फ अपने आप से गरज रह गई है, अपने मुफादात से मतलब रह गया और बाकी चीज़ों से लोग आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े अजीम तरीन अखलाक की तरफ अपनी उम्मत की तरबियत फरमाई। सबसे पहली बात तो ज़िंदगी में कभी अपना विकार ना ख़राब होने दें, कभी झूठ नहीं बोलें। आप किसी बड़े अच्छे ताजर से मुलाकात करके देख लें, आप उससे पूछेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अच्छा कारोबार करने के लिए, तो आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है कि लोग आप पर एतबार करें। जिस बिजनेसमैन का मार्केट में एतबार होता है, लोगों को पता होता है कि ये सच बोलता है, ये दयानतदार है, उसका कारोबार ज़्यादा अच्छा चलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को सच्चाई का पैगाम दिया। जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जब शाह रूम ने बुलाया था और उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा था, तो उस वक़्त तक मैं कलमा नहीं पढ़ता था। तो मैंने उसी अंदाज में वो सारी गुफ्तगू की थी जिस अंदाज में हम हुजूर के बारे में किया करते। और उन सवालात में एक सवाल उसने ये भी पूछा, ये बुखारी शरीफ से लेकर तमाम कुतब में ये रवायत मौजूद है। एक सवाल ये भी पूछा था उसने कि बताइए, जिस महबूब ने दावा नबूवत किया है, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? यहाँ तो लोग लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, ज़ाती तौर पर एक टके का फ़ायदा नहीं, लेकिन बिला वजह के झूठ। क्या उस महबूब ने कभी झूठ बोला? कभी। नौजवानों सुनो, एतबार जिस आदमी का उठ जाए, वो जितना मर्जी बड़ा आदमी भी हो, वो सोसाइटी में सिफर पे आ जाता है। सच बोलोगे तो एतबार कायम होगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, लोग आपको इज्जत। आप थोड़ी बातें करें ज़िंदगी में, लेकिन सिर्फ उतनी करें जितनी बातों पर पूरा उतरना है, उससे ज़्यादा एक जुमला भी नहीं बोलें। अबू सुफियान फरमाते हैं कि मुझसे कहा बादशाह ने, बताइए कभी हुजूर ने झूठ भी बोला है? तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हुआ और फिर ज़ुबान हाल से गोया कहा कि वो रिश्ते में मेरे भतीजे हैं, मुखालफत मेरी बड़ी है, जंगों में मैं उनके मुकाबिल सिपा सालार बन के आता हूँ। मैंने उन्हें सैयदा आमिना की गोद में भी देखा है, दादा के कंधों पर भी देखा है, चचा के घर में भी देखा है, जनाब खतीजा का दूल्हा बने भी देखा है, और उनकी गोद में बेटियों को खेलते भी देखा है, और उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफ़ेद हुए। मुखालफत अपनी जगह पर महबूब की ज़ुबान से जब भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। मेरी बात को अच्छी तरह समझिएगा। इस बात पर जो तबसरा किया ना शाह रूम ने, वो बड़ा अनोखा है।
شاہ روم کہنے لگے پھر بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے جھوٹ اپنی زندگی سے مکمل نکال دیں، اور آج سے کوشش کریں یہ نکل جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان کو ذرا محتاط کریں، تھوڑی باتیں کرنی شروع کریں، آپ خود وزادار ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ دوسرا، لوگوں سے لالچ چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں دیتے دنیا دار، نقصان ہی ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کی ہے، سوچوں کو بڑا کریں، یہ حضور نے ہمیں سکھایا ہے، وسیع الظرف بنیں، دل کو کشادہ کریں۔ سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، اور ایک جگہ یوں بھی کہتے ہیں کہ 14 طبع کی دلے دے اندر اسی تمبو وانگو تانے۔ چوتھی اور آخری گزارش آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کی ہے کہ کوشش کریں کہ دوسروں کا ہم سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہ 4 باتیں حضور کے اخلاق سے اپنے پلو سے باندھیے۔